الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. شہنشین پر تشریف فرما، سادات گرامی، مشائخ عظام، جلسگاہ میں موجود محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم سلسلہ قادریہ الکسنزانیہ کی جانب سے منعقد کردہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آپ کی تذکرے کے لیے یہ جلسہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جلسے میں شرکت کی عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم جتنے یہاں پر آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت میں جو یہاں پر جمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو نبی اور آل نبی کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ ویسے ہمارے ہر دل عزیز خلیفہ محبوب بابا نے بڑا لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم لیا تھا، لیکن میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں پورا مکمل ایک بیان کر سکوں۔ مختصر سی چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ، بھی طبیعت تھوڑا سا ناساز ہے، اس لیے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ جو آیتیں میں نے تلاوت کیا ہے، 2 آیتیں میں پڑھا۔ ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آیتوں کے حصے سمجھیے، مکمل آیتیں نہیں ہیں یہ، جتنا حصہ آج بیان کرنا اتنا حصہ پڑھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ 2 آیتوں کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تناظر میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر نازل فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا زمین پر، اور ساتھ میں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ ہمیشہ یہ بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ میں انسان کو بھٹکا دوں، فرشتہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ میں انسان کو صحیح راہ دکھاؤں، اور شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں بھٹکا دوں۔ قسم کھا کے آیا شیطان، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم، سارے کے سارے لوگ کو میں بھٹکا دوں گا، سارے کے سارے لوگ کو میں بھٹکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ ایک جگہ جا کر شیطان ہتھیار ڈال دیا کہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری قسم، تیری عزت کی قسم، یہ الفاظ اس کے فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو بھٹکا دوں گا۔ پھر یہ قسم کھا کے خود چمک جاتا ہے، خود ایک اسٹیپ بیک ہوتا ہے، گردن جھکاتا ہے، میں تشریح میں کر رہا ہوں، کیفیت کیسی ہوگی، وہ کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ پھر اسٹیپ بیک ہوتا ہے اور کہتا ہے مگر کچھ تیرے چنندہ بندے ہیں، ان کو میں نہیں بھٹکا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان ایک جگہ ہتھیار ڈال رہا ہے، جو مشن کے لیے زمین پر آیا ہے، قسم کھا کر آیا ہے، وہاں پر وہ سرنڈر کر رہا ہے کہ اے اللہ سب کو بھٹکا دوں گا،
मगर कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं भटका सकता। ये दो चीजें समझने की जरूरत है। एक, सही रास्ता। देखो बेटे, हम दुनिया के अंदर आए हैं, 50, 60 साल, 70 साल, कोई 20 साल में मर जाता, कोई 60 साल में मर जाता, तो कोई 100 साल में मर जाता। बका किसी को नहीं है, बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। मौत सबको आना है, 4 दिन की जिंदगी है, मर जाएंगे, वहां पर आंख खुलना है, और हकीकी जिंदगी तो वहां पर है। और अल्लाह तबारक व तआला मेरे से, आपसे, 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 मर्द से, औरत से, आलिम से, जाहिल से, अल्लाह ताला हर आदमी से, हर इंसान से सवाल करेगा, क्या मैं जो रास्ता बताया था उस पर चला या नहीं चला। सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसकी हर नमाज में हम दुआ करते, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे, क्या तू सिरात मुस्तकीम पर चला या नहीं चला, सिरात मुस्तकीम पर था या क्या कहते। शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, शैतान ये बोला है कि सिरात मुस्तकीम, जब बंदा सीधी राह पर चलता है ना, ये कुरान में लिखा है, जब बंदा सीधी रास्ते पर चलता है, शैतान कहता है वो रास्ते के पास आकर मैं बैठ जाऊंगा, वो सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा और उनको दाएं बाएं की तरफ भटकाऊंगा। सिरात मुस्तकीम से भटकाना शैतान का काम है, और मेरा और आपका काम है सिरात मुस्तकीम पर चलना, ना दाएं भटकना ना बाएं भटकना। भटकना नहीं है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ नहीं जाना है, सिरात मुस्तकीम पर चलना है। अब ये सिरात मुस्तकीम क्या है, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। अल्लाह के नजदीक इस्लाम के अलावा कोई दीन है ही नहीं। अच्छा, दीन का एक माना मैं आपको ये भी समझा दूं, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम है। दीन का माना आता है रास्ता, दीन का माना आता है रास्ता, वे ऑफ लाइफ, जिस रास्ते से आप अपनी जिंदगी गुजारना तय करते हैं, ये मेरा तरीका है, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है, मेरे जिंदगी गुजारने का तरीका है। आप जिंदगी गुजारने का कोई भी तरीका अपनाइए, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह को दीन जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका मंजूर है, उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम का जो वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी का जो तरीका है, बस अल्लाह उसी को मंजूर करता है, और उसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। इसीलिए जिंदगी गुजारते वक्त दिन में 5 टाइम, सैकड़ों मर्तबा अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है और कहना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह ये सीधे रास्ते से न भटका हमको, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, सीधे रास्ते पर चलने की मदद अता फरमा। ये सिरात मुस्तकीम इस्लाम है, और ये जिंदगी का मकसद है। ये इस्लाम की तबलीग के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, शीत अलैहिस्सलाम को भेजा, इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहीम को भेजा, इस्माइल को भेजा, इसहाक और याकूब को भेजा, मूसा और ईसा को भेजा, यहया और जकरिया को भेजा। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं, सबका एक ही काम था, लोग को सिरात मुस्तकीम यानी इस्लाम की तरफ चलाना, इस्लाम की तरफ चलाना, इस्लाम की तरफ चलाना, यही अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मकसद है, और यही हिदायत है। और यही चीज को, यही मकसद को मुकम्मल तरीके से अगर किसी ने समझाया, अगर मुकम्मल तरीके से किसी ने अता किया है, वो हम सब के आका और मौला, आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा है कि उन्होंने हमको मुकम्मल दीन अता फरमा दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। किसके हाथ पर हुई है ये तकमील दीन? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन मुकम्मल हुआ। कौन सा दीन? वो रास्ता जो बंदे को खुदा की तरफ ले जाता है, वो रास्ता जो बंदे को सिरात मुस्तकीम पर चलाता है, सही रास्ते पर चलाता है, शैतान से बचाकर हिदायत की राह पर चलाता है। ये सिरात मुस्तकीम है, ये इस्लाम है। क्या है इस्लाम? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बहुत नबी तुली गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं, कोई जज्बाती मुकर्रर नहीं हूं। हो सकता है आपको मेरी तकरीर में नारे भी ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप आए हैं, कोई नई चीज, एक रोशनी दिमाग में लेकर जाया। याद रखो,
یاد رکھو کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ملتی ہے تو صرف اور صرف اسلام سے۔ اسلام سے، بولیے کس سے ملتی ہے؟ اسلام سے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف چلنے کا جو راستہ ہے بس وہ ایک ہے، اس کا کیا نام ہے؟ پھر بولیے کیا نام ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، بس کوئی اور راستہ نہیں۔ اسلام اسلام اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے سارے رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور آقا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، رحمت للعالمین ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ خاتم الانبیاء ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، امت بھٹک سکتی تھی، شیث آ گئے، حضرت شیث کا انتقال ہوا، امت بھٹک سکتی تھی، ادریس آ گئے علیہ السلام، حضرت ادریس کے بعد نوح آ گئے، نوح کے بعد کوئی اور آ گئے، کوئی اور آ گئے، نبیوں کا تسلسل رہا۔ جب کبھی امت انسانیت بھٹکی، غلط راستے پر گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا گیا تاکہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم پر، اسلام کے راستے پر لاتے رہے۔ لیکن آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبی اور رسول ہے بلکہ سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نہ نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے۔ ابھی 100 سال باقی ہے، پتہ نہیں قیامت تک ہزاروں سال باقی ہے، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرنا ہے، ہزاروں سال گزرنا ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اگر امت بھٹک جائے تو ان کا رہنما کون؟ اس امت کا رہنما کون؟ اس امت کو بچانے والا کون؟ اس امت کو راہ ہدایت پر لانے والا کون؟ سوال ہے صاحب، سوال ہے، یقینی بات ہے اس کا جواب انہی میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ وہ جو شیطان کا جملہ تھا نا، شیطان کا جملہ کیا تھا؟ شیطان کا جملہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھٹکا دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ تیرے کچھ خاص بندے ہیں، وہاں میری نہیں چلتی ہے۔ اب بچانا کون؟ اب کوئی کہے گا، مفتی صاحب کہیں گے میں چلو بہت بڑا ملا، میں بہت بڑا ملا، میں آ کے بولوں گا میں تم کو بچا لوں گا۔ آپ پلٹا کے پوچھے مولانا کیا آپ کے اوپر شیطان ٹرائی نہیں کرتا ہوگا بھٹکانے کے لیے؟ ہاں میرے کے اوپر بھی تو ٹرائی کرتا ہے شیطان جی۔ ایک مرید کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مرشد کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اسٹوڈنٹ طالب کو بھی، طالب علم اور حافظ کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ملا اور مفتی کو اور ناظم مدرسہ کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، پرجا کو بھی وہ بھٹکاتا ہے، راجا کو بھی وہ بھٹکاتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے، نئے پرانے، عالم جاہل، سب کو شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک جگہ جا کر وہ خود جھک جاتا ہے، کہتا ہے مولا میں ان کو بھٹکانے کی ہمت نہیں رکھتا، یہ تو تیرے چنندہ بندے ہیں، یہ تو چنندہ بندے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ کون ہے یہ چنندہ بندے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں فرمائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں، جو حدیث سننے کے بعد یہ لائیو تو جا رہا ہے، بڑے مفتیوں کو غصہ آئے گا، بڑے ناراض ہوں گے، آپ کہیں گے کہ وہ حدیث شاید ہم سنے ہوئے، نہیں شاید نہیں سنے ہوئے، میرا اندازہ ہے نہیں سنے ہوئے ہے، اور وہ حدیث کی سند کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، ثقہ و بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، آقا رحمت للعالمین ہے، امت کو بے سہارا نہیں چھوڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے لیکن یہ الفاظ کے ساتھ شاید نہیں سنا ہوگا، شاید۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم، بولیے نا آواز سے، بولیے نا انی تارکن فیکم، پھر آواز سے بولیے، بالکل مشہور روایت ہے۔ ارے مشہور کیا صاحب، صحیح ہے، متواتر ہے، مگر یہ نہیں سنا رہا ہوں میں یہ نہیں سنا رہا ہوں۔
میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں جس کے راوی طبرانی ہے، جس کے راوی مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل ہے، ابن ابی عاصم ہے، میں حوالوں کی انبار لگا سکتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرمائے انی تارکن فیکم خلیفتین۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے لوگوں میں تمہارے درمیان اپنے 2 خلیفاؤں کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات پر فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین، ایک مقام پر نہیں فرمائے ہے، مدینہ شریف میں فرمائے ہے، غدیر خم میں فرمائے ہے، حجۃ الوداع میں فرمائے ہے، کئی مقامات پر ثقلین فرمائے ہے۔ لوگ پوری طریقے سے کیچ نہیں کر پا رہے، ایک مرتبہ اور صریح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے درمیان اپنے 2 خلفاء کو چھوڑ جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، سوال آ گیا فوراً، اچھا چیلنج تو خلافت پہ چلے جا رہا بھائی صاحب، میٹر تو خلافت کا آ گیا، موضوع بڑا سینسٹیو ہے، اور میں آپ لوگ کو بتا دوں صاف صاف الفاظ میں، صاف صاف میں پکا اہل سنت والجماعت ہی ہوں۔ جب لوگ بانٹتے ہیں نا فرقوں میں، ویسے تو میں فرقوں کا قائل ہوں نہیں، میں سیدھا کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مگر اگر تقسیم کریں گے کہ بھئی آپ کس کے اصول پر عمل کرتے ہیں، کوئی تو میتھڈ آف ریسرچ ہوگا آپ کا، ہاں ہمارا میتھڈ آف ریسرچ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، اہل السنہ والجماعہ، ارے خلفاء تو اب تک 4 تھے، پھر لوگ سمجھا کے منوا کے بتائے امام حسن وہ بھی تو، ہاں تو پھر بولے خلفاء 5 ہے، یہی سنے نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں خلفاء 5 ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، خلفاء 5 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے خلفاء صرف 2 ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اہل السنہ ہوں، میں سنت رسول کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے میں 2 کو خلیفہ بنا رہا ہوں، میں 2 لوگ کو تمہارے درمیان بطور خلیفہ کے چھوڑ رہا ہوں۔ کون؟ کیا یا رسول اللہ کون ہے آپ کے 2 خلفاء؟ فرمائے میرے 2 خلفاء ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میرے 2 خلفاء اللہ کی کتاب قرآن کریم اور میری عطرت اہل بیت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر مولانا خلفاء 2 ہے یا خلفاء 5 ہے؟ تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ہم اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک قاعدہ ہے، کوئی بولتے نا بھائی شیعوں میں اور سنیوں میں فرق کیا ہے؟ بیسک فرق یہ تو لوگ اوپر جھگڑا کر لیتے ہیں، انہوں ڈورا بنے، انہوں علم اٹھائے، انہوں یہ کرے، انہوں ماتم کرے، ارے بابا یہ فروعی اختلاف ہے، یہ برانچز ہے، یہ اصل اختلاف نہیں، اصول کا اختلاف ہے۔ اصول کا اختلاف یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، بہت مضمون سینسٹیو ہے، غور سے سننا، اچھے سے سمجھنا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ کنورسیشن ہے، یہ ہے آرگیومنٹ، یہ ہے بحث۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنی زندگی میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا مولا علی کا نام لے کر، مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر، شیعہ بھائی کہتے ہیں خلافت کا اعلان کہہ دیا۔ سنی بھائی کرتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحتیں کر دی ہے لیکن نام فائنلائز نہیں کیا۔ سنی اور شیعہ کا فرق بتا رہا ہوں میں، سب بھائی ہے، پھر بول رہا ہوں سب بھائی ہے، جو بھی میرے نزدیک جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مانتا ہے وہ بھائی ہے۔ جی بولیے شیعہ سنی، بولیے شیعہ سنی، یہ لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک لٹریچر کا مسئلہ ہے، ریسرچ کا مسئلہ ہے، جی علم کا مسئلہ ہے، 2 الگ الگ ریسرچ ہے، 2 الگ الگ قانون ہے۔ ان کے یہاں یعنی شیعہ بھائیوں کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولایت کا اعلان تھا وہ خلافت کا اعلان تھا، اصل میں جو سرکار نے ولایت کا اعلان کیا وہ اصل میں خلافت ہے۔ سنی بھائی کہتے ہیں ولایت کا اعلان ہی ہے، جی ولایت کا اعلان ہے۔ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے مولا کون ہے؟ مولا علی ہمارے مولا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب کو
میرے علم یعنی علم نبوت چاہیے تو تم کو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا. علم کا مرکز مولا علی، حکمت کا مرکز مولا علی، شجاعت کا مرکز مولا علی، سب سے پہلا مسلمان مولا علی، میرا امامت دار مولا علی، میرے خاندان میں میرا بڑا مولا علی، قرآن کا سب سے بڑا حامل مولا علی، قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والا مولا علی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ کیا خصوصیت ہے علی ابن ابی طالب کی. اور بھی بہت ہے، جب جشن مولا علی رکھیں گے اس میں بیان کروں گا. بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ کو یاد بھی ہے الحمدللہ، سب مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. سارے صفات مولا علی کے بتا دی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے صفات بھی بتائے، حضرت عمر کے صفات بھی بتائے ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح کے صفات بھی بتائے ہیں، سعد بن عبادہ کے صفات بھی بتائے ہیں. یہ لوگ بھی بتائے، یہ لوگ بھی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے لیڈرز تھے، پاور تھا ان کے ہاتھ میں. جو تاریخ نہیں پڑھتے خالی سائیڈ ہم ان کے سائیڈ بولے تو بھائی یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. اگر انٹلیکچولی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں بڑا پاور رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں میں یہ لوگ کا وزن تھا، بڑا وزن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اگر تم ابو بکر کو بڑے بناؤ گے تو ان کے اندر یہ صفات ہے، اگر تم عمر کو بڑے بناؤ گے تو تمہارے اندر ان کے اندر یہ صفات ہے. ابو عبیدہ کیا ہے؟ امین هذه الامہ ہے. سعد بن عبادہ کیا ہے؟ قضا ہے، جی جو مدینہ کے سب سے بڑے قاضی اور سردار ہے. ایک ایک کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اہل سنہ کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ سرکار نے اسپیسیفائی کر دیا اور اپنا رجحان بھی بتا دیا. سرکار اپنا رجحان بتا دیتے، فرماتے اگر تم ابو بکر کو بڑا ولی بناؤ گے، اپنا خلیفہ بناؤ گے تو یاد رکھو ان کی یہ خصوصیت ہے، اور اگر تم عمر کو بڑا بناؤ گے تو ان کی یہ خصوصیت ہے. اور ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے صراط مستقیم پر چلنا. اور کچھ چاہیے کیا؟ اگر ہم کو اور کچھ چاہیے کیا؟ ہم کو چاہیے اسلام. بولیے ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو کیا چاہیے؟ یہی تو صراط مستقیم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وَإِن تُوَلُّوا عَلِيًّا وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم علی کو اپنا بڑا بنا لو گے اور میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے. حجر نے بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تُوَلُّوا عَلِيًّا، ان کو بڑے بناؤ گے تو یہ ملے گا، ان کو بڑے بناؤ گے تو ان کے اندر یہ خاصیت، ان کے اندر یہ خاصیت. اور میرے صحابیوں، اے میری امت سن لو، وَإِن تُوَلُّوا عَلِيًّا، اگر تم علی کو بڑا بناؤ گے وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، میں دیکھ رہا ہوں تم علی کو اپنا بڑا نہیں بنانے والے ہو، اگر بنا لو گے تَجِدُوهُ هَادِيًا مہدیًا یسلک بکم الطریق المستقیم. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم علی کو اپنا بڑا مان لو گے، اگر علی کو تم اپنا بڑا بنا لو گے تو دیکھو گے وہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہے، بندوں کو ہدایت دینے والا ہے. تم سب کو صراط مستقیم علی چلا لے گا. اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات کھول کر رکھ دی. ہم میں اور اتنا عشری شیعہ بھائیوں میں یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعلان خلافت تھا، ہم کہتے ہیں اعلان خلافت نہیں تھا. سرکار سب کے خصوصیت بھی بتا دیے اور سرکار کا مزاج اور ان کی خواہش کیا ہے وہ بھی بتا دیے. مگر یہ بھی انڈیکیٹ دے دیے تھے، اشارہ سرکار ارے ان کی نگاہ غیب ایسا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے. جی اب اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق، جی اہل السنہ، میں شیعہ بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ بتائیے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرٹیکولر کسی ایک آدمی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سرکار نے نہیں بنایا. برابر ہے نا؟ کلیئر ہے یہ بات؟ جی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جی ہمارے ذمہ دار، ہمارے کام کے جو ذمہ دار ہے، میرا جو بھی کام ہے جب ہم اس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں وہ ہمارا خلیفہ ہو جاتا ہے. برابر ہے؟ جس کو رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے یہ آگے کریں گے.
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، قرآن میں ہے اے داؤد ہم نے تم کو اپنا زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ داؤد علیہ السلام کیا ہے؟ بولی آواز سے، کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کام کی ذمہ داری اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا تو وہ خلیفۃ اللہ ہے. اللہ نے ان کو ذمہ داری دیا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے. خلفاء راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میرے بعد خلافت کا زمانہ 30 سال کا رہے گا. خلافت کا زمانہ 30 سال کا رہے گا. خلیفہ کون بنائیں گے یہ نہیں فرمایا. جی آپ لوگ بتائیے، اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ بولیے نا، مسلمانوں نے. کس نے بنایا؟ بولیے کس نے بنایا؟ جی حضرت عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. بنا جھجک بولیے، آواز سے بولیے. مسلمانوں نے. حضرت ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. حضرت عثمان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. اور ترتیب خلافت میں چوتھے نمبر پر خلیفہ مولا علی کو کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا ہے. پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بنایا ہے. مسلمانوں نے 5 خلفاء بنایا ہے. 5 خلفاء خلیفۃ المسلمین ہے. 5 خلفاء جو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا تو خلیفۃ اللہ. جی اللہ نے بنایا تو خلیفۃ اللہ برابر ہے. اگر رسول اللہ نے بنایا تو خلیفۃ رسول اللہ. مگر رسول اللہ نے ان کو بنایا کیا؟ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. تو حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہے. پہلے خلیفۃ المسلمین ابو بکر. ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. جی پہلے مسلمانوں کے خلیفہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر ہے. دوسرے خلیفۃ المسلمین عمر ہے. تیسرے خلیفۃ المسلمین عثمان ہے. چوتھے خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہے. 5ویں خلیفۃ المسلمین حسن ابن علی ہے علیہ السلام رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن اگر کوئی سوال کرے مولانا یہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یہ بتاؤ کیا رسول اللہ کے بھی کوئی خلیفہ تھے؟ رسول اللہ کے خلفاء صرف 2 ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی تارکن فیکم خلیفتین. بولیے کیا؟ یہ لفظ یاد کر کے جاؤ. انی تارکن فیکم خلیفتین. آواز سے بولیے انی تارکن فیکم خلیفتین. یاد کرو خلیفتین. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمان میں بتا رہا ہوں سند کا میں ذمہ دار ہوں. روات ثقہ ہے، سند صحیح ہے، حسن ہے، صحیح ہے، مضبوط روایت ہے. احمد بن حنبل نے، ابن ابی عاصم نے کئی، آپ کو میں انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا دلائل دینے کا، اور جیسا میرا طریقہ ہوتا ہے نا پیپر سامنے رکھوں گا تو سارے احادیث نمبر بھی بیان کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری امت کے اندر اگر کوئی خلیفہ ہے، پوری کائنات کے اندر اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہے تو صرف 2 خلفاء ہیں. اب آپ کہیے مسلمانوں کے خلفاء کتنے ہیں؟ آواز سے بولیے نا، مسلمانوں کے خلفاء کتنے ہیں؟ اور رسول اللہ کے خلفاء کتنے ہیں؟ رسول اللہ کے خلفاء کتنے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جامعیت دیکھو آپ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لفظ جوامع الکلم ہوتا تھا. سرکار کے ایک لفظ میں ایسے سے معانی نکلتے، جتنا آپ ڈیپ جاتے جائیں گے اتنے معانی نکلتے. کتنے چھوٹے انداز میں فرما دیے انی تارکن فیکم خلیفتین. میں تمہارے درمیان 2 خلیفاؤں کو چھوڑ رہا ہوں. یہ میرے مشن کے یہ ذمہ دار ہے، میرے پیغام کے یہ ذمہ دار ہے، میرا جو دین دیا ہوا ہے اس کی یہ ذمہ دار ہے. دوسرے بھی کام کریں گے، ان کے کام کا انکار نہیں، ان کی محنتوں کا انکار نہیں. وہ سنتوں پر عمل کریں گے، وہ نمازوں کو قائم کریں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ روزے رکھائیں گے، وہ حج کے انتظامات کریں گے، وہ دین اسلام کے لیے اپنی جان و مال اور سب چیزوں کی قربانی دیں گے. جی وہ کریں گے اور ثواب پائیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام بنے گا. مگر میری طرف سے اگر گارنٹی کسی میں ہے تو وہ 2 چیزوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. کیوں ایسا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خلفاء کیوں بنایا ہے؟
اس لیے بنایا ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے نا، یہ کلام اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے قرآن، یہ میری کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس میں غلطی کا کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کا کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہے دین رسول اللہ، یہ ہے اسلام۔ پھر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ عزم ہے کہ اے اہل بیت تمہارے نزدیک کوئی خرابی، کوئی غلطی، کوئی گناہ تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ اب آپ بتائیے حفاظت کی گارنٹی کس کے ساتھ ہے؟ جی بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے صلحاء ہوں گے، مفتی ہوں گے، فقیہ ہوں گے، مولانا ہوں گے، تابعی ہوں گے، تبع تابعی ہوں گے، صحابی ہوں گے، قطب ہوں گے، غوث ہوں گے، لیکن گارنٹی کسی کے ساتھ نہیں، گارنٹی صرف دو کے ساتھ ہے، ایک قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی اور ایک اہل بیت میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے انہی قرآن کریم میں صرف یہ دو چیزوں کی گارنٹی دیا کہ ان میں خرابی نہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں، ان کے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر ان کے علاوہ کسی گروپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی دیا ہے تو میں شاگرد بننے تیار ہوں، کوئی آ کر مجھے سکھا دے، میں اسٹوڈنٹ بننے تیار ہوں، کوئی آ کر مجھے سکھا دے۔ مجھے تو دو ہی ملے ہیں جس کے اندر کوئی خطا نہیں، کوئی خطا نہیں، دو ہی چیزیں ہیں بس، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت رسول اللہ، یہ دونوں کے اندر رہتی، ان کے اندر خامی نہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو خلیفۃ رسول اللہ تو حدیث کے مطابق، اب مولانا منبر پہ کچھ بھی بولتے ہیں تو وہ رسم و رواج ہے، رسم و رواج کے حساب سے کچھ بھی بول دو، یہ ایسا لوگ بول دیتے ہیں، محبت میں جذبات میں بول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک اعتکاف کے پروگرام میں تھا، ہم اعتکاف کرتے تھے، ایک بڑا چاہنے والا، جنونی، میرا چاہنے والا جنونی آدمی تھا، بہت زیادہ، میرے ہر پروگرام میں رہتا، ہر اعتکاف میں رہتا، ہر وہ جو سیشنز لیتا ہوں میں 20-20 دن کے باضابطہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس میں آتا کرتا۔ ایک مرتبہ بڑے جذبات میں آ کے سارے لوگوں کے درمیان ہاتھ چوم کے کر کے بولنے لگا کہ لوگوں آپ لوگ جانتے ہیں یہ حبیب صاحب ہے، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنے قابل، اتنے عالم، جیسے ہمارے شہباز کر رہے تھے نا کہ تعریف، مولانا شہباز جیسے تعریف کر، وہ تعریفیں کر کر کے بولنے لگا میں گواہ ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، انہوں پیدا ہوئے جب سے آج تک ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ کیا بات ہے بھائی، حبیب صاحب سے پیدا ہوئے جب سے آج تک ہوتے آ رہے، میرے سے پوچھو میں کتاب بتا ہی نہیں سکتا اتنا بڑا گناہگار ہوں میں، میرے کو معلوم ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم آدم کی اولاد میں ہر انسان سے بار بار غلطی ہوتی رہتی، غلطی ہوتی نہیں، فرمائے کل ابن آدم مخطئ، ان کا لفظ نہیں ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر انسان سے غلطی ہوتی رہتی، نہیں، خطاء، بار بار اس سے غلطیاں ہوتے رہتے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ فرمائے جی وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں اچھا انسان اس کو کہتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کے پاس، اے اللہ غلطی ہو گئی، اکڑتا نہیں غلطی پہ، غلطی تو سب سے ہوتی ہے صاحب، اگر غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی ہے تو قرآن نے اسپیسیفائی، ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی، ہر انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، اہل البیت میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے مولانا اہل البیت آیا ہے قرآن میں لفظ، یہ 5 کا ہاتھ کیسے بتایا؟ آپ اپنی طرف سے کیسا، قرآن میں 5 بول کے لکھا ہوا ہے کیا؟ جی قرآن میں تو آیا ہے کہ اہل البیت سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، تو سارے اہل بیت سے غلطی نہیں میرے بھائی صاحب، سارے اہل البیت نہیں، قرآن نازل ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس کو سمجھاتے ہیں رسول اللہ سمجھاتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن و حسین کو اپنی چادر میں لے کر فرمائے جی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ، اے اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے ہر برائی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور آسمان کی طرف دیکھ کر سرکار فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی ہے میرے اہل بیت،
یہ پنجتن پاک ہے، یہ پنجتن پاک ہے۔ آپ کسی کی ریسرچ میں بول سکتے ہیں کہ مولانا بہت بڑے عالم تھے، مگر ان کی یہ ریسرچ سے میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھا سکتے ہیں، بولتے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے۔ آپ کتاب میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کیا قرآن میں ایسا بول سکتے ہیں یہ آیت ہے یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت مانتا یہ آیت نہیں مانتا، یہ نہیں کہہ سکتے نا۔ اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لے کر بتا دیے کہ آپ باقی سب کو مان بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں سوائے ان 5 کو، یہ 5 کو صرف ماننا ہی ماننا ہے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا کیا؟ نہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں صرف قرآن پہ عمل کرتا ہوں، اہل بیت کو فالو نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ میں اہل بیت کو فالو کروں گا، قرآن کو نہیں مطلب قرآن پہ عمل نہیں کرتا، میں اہل بیت کو فالو کرتا، بھائی صاحب گارنٹی ہدایت کی دونوں کے نام کے ساتھ ہے، دونوں کے نام کے ساتھ ہے ہدایت کی گارنٹی۔ اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے وَلَن يَتَفَرَّقَا، یاد رکھو اگر کوئی قرآن پکڑے اہل بیت چھوڑ دے تو مطلب وہ قرآن نہیں پکڑا۔ اگر کسی کے پاس اہل بیت ہے لیکن قرآن چھوٹ گیا تو سمجھنا کہ وہ اہل بیت کو نہیں تھاما، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی الگ ہوتے ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پکڑو اہل بیت ملیں گے، اہل بیت کو پکڑو قرآن ملے گا، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تکمیل ہو رہی تھی نا، دین کا جس وقت اعلان ہو رہا تھا، ایسا ہونا تھا نا ایک بڑا جھنڈا منگانا تھا، ایسا ہونا تھا نہیں، جنگ جب فتح کر لیتے، ملک فتح کرے تو کیا ہوتا، جھنڈا لہرا دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورا دین عطا فرما دیے اور دین مکمل کر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جھنڈا بنانا تھا، شاندار کھمبا لگانا تھا، بڑا کپڑا لگانا تھا، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا تھا اور جھنڈا نصب کرتے ہوئے کہنا تھا لو آج میں جھنڈا گاڑ دیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل پر کپڑے کا جھنڈا نہیں اٹھائے، دین کی تکمیل پر علی کا ہاتھ اٹھایا، علی کا ہاتھ اٹھایا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ کون کیا جھنڈا لہرا رہے ہیں؟ علی کا ہاتھ لہرا رہے ہیں۔ دیکھو دین مکمل ہو گیا۔ ارے اس سے زیادہ کیا صاف بتائے، اس سے زیادہ صاف کیا بتائے کہ جو دین میں چھوڑا ہوں، جو دین جو اسلام میں نے دیا ہے، جو دین تم کو اللہ سے ملا سکتا ہے، وہ دین اگر مکمل کہیں ہے تو وہ علی کے ہاتھ میں ہے، وہ علی کی ذات میں ہے، وہ پنجتن پاک کی ذات میں ہے۔ یہی میرے دونوں خلفاء ہیں، انی دارکن فیکم خلیفتین، یہ کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، یہ دونوں ہیں۔ مگر جیسا سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم ان کو اپنا بڑا نہیں بناؤ گے، تو امت نے چھوڑ دیا، یہ امت نے چھوڑ دیا اور امت نے اپنا خلیفہ چن لیا۔ بہت اچھا کیا، چلو نیک لوگ تھے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، تھوڑا ریسرچ کر لیتے، یہ آج کل یوٹیوب بھی بڑا خطرناک ہے جی، یوٹیوب اور فیس بک اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ انٹرنیٹ، گوگل، ہاں شیخ گوگل، ہاں شیخ گوگل کے بارے میں کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ کرا کہ یہ گوگل اور یہ انٹرنیٹ نہ عالم بناتا ہے نہ جاہل رہنے دیتا، جاہل بھی نہیں رہتا، معلوم ہے عالم ہے کیا نہیں، عالم ہی نہیں۔ ارے بھائی نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا، نہیں معلوم تھا تو خود کو جاہل بلکہ خاموش بیٹھتے تھے، نہیں معلوم تو نہیں بول سکتے، گوگل پہ مل گیا معلوم ہے تو عالم ہے کیا، پورا معلوم ہے، پورا نہیں معلوم کیونکہ گوگل اتنا بتا دیا، اللہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ جب گوگل کے مولانا نکلتے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو گوگل کے ادھورے جی کیا بولتے فری ٹائم میں جو اسکالر بن جاتے ہیں، دکان چلاتے، جاب کرتے، بہت اچھے کام ہے، وہ کرنا چاہیے۔ جب فری ٹائم ملتا نا تو گوگل سرچ مارتے فون پر جی، معذرت کے ساتھ جملہ اچھا نہیں لگے گا لیکن جو علماء کی سرپرستی کے بغیر ریسرچ کرتے ہیں، جن کے اوپر کوئی بڑوں کا ہاتھ نہیں ہے اور خود ریسرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں جب وہ گوگل سرچ پہ کرتے ہیں نا اپنے اسمارٹ فون میں، یہ ایڈیٹ لوگ
اسمارٹ فون میں یہ ایڈیٹ لوگ جب ریسرچ کر لیتے ادھورا ایک کا ٹکڑا نکال لیا اور ہو گیا والی آگے پڑھا نہ پیچھے پڑھا بیچ میں سے نکال لے. جب یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اہل البیت کی تو خوب عظمت بیان کرتے ہیں, بہت کرنا بھی چاہیے. ارے سرکار جن کا ہاتھ اٹھا دیے صاحب بچائی کیا ہے وہاں پر. ارے جن کے بارے میں سرکار فرما دیے کہ لوگ سوال کرتے نا بھی جنت میں انہوں جنت الفردوس میں رہیں گے, انہوں جنت عدن میں رہیں گے, انہوں جنت میں وہاں رہیں گے, انہوں وہاں رہیں گے, پنجتن کہاں رہیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پنجتن اس محل میں رہیں گے جس کا چھت اللہ کا عرش ہوگا. ارے کیا بات کر رہے ہیں, پنجتن کی عظمت نہیں بیان کریں گے تو کس کی بیان کرنا چاہیے؟ قرآن کی جتنی عظمت بیان کرو کم ہے, اہل بیت کی جتنی عظمت بیان کرو کم ہے, وہ ختم ہوتی ہی نہیں, ہو بیان کرتے چلے جاؤ. لیکن یہ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے, صحابہ کو برا بھلا بولنا شروع کر, ان کو برا بول دیا, ان کو برا بول دیا, ان کو برا بول دیا, ان کو برا بول دیا. دیکھو باشا, قرآن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا, قرآن چھوٹتے ہی گمراہ ہے, اہل بیت چھوٹتے ہی گمراہ ہے. قرآن کریم میں صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ پہلے اسلام لانے والے یہ مہاجرین, اللہ تعالیٰ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یا سرکار نے حدیث شریف میں اہل بیت کو مہاجرین کا لفظ نہیں فرمایا. اہل البیت تو اہل البیت ہے, وہ سب سے اوپر ہے. وہ مہاجرین کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے. والانصار, یہ انصار کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں. سرکار فرما رہے تم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوں گے, غلطیاں ہوں گے, اور بہترین غلطیاں کرنے والے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. مطلب صحابہ سے غلطیاں ہوتی بھی تھی, وہ توبہ کرتے بھی تھے. اللہ ان سے راضی ہے. تو کبھی جن سے اللہ راضی ہے مہاجرین اور انصار کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا, ادب میں رکھنا, زبان ادب میں رکھنا, کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے, جی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے. لیکن اتباع کس کو کرنا ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ ہم کو جنت تک کون لے جائیں گے, ہم کو اللہ سے کون ملائیں گے؟ گارنٹیڈ راستہ کون سا ہے؟ گارنٹیڈ راستہ قرآن اور اہل بیت. مگر امت نے ان کا اتباع چھوڑ دیا, مولا علی کی بات سننا چھوڑ دیے, امام حسن کی بات سننا چھوڑ دیے. جی سیدہ فاطمہ سے بے وفائی کیا, پنجتن پاک سے بے وفائی کیا, تو ہوتا کیا گیا؟ جیسا زمانہ گزرتا گیا نیکیاں کم ہوتی گئی, غلطیاں بڑھتے چلے گئی. شروع کی غلطیاں آپ 2-3 ایسا انگلیوں پہ گن سکتے, انگلیوں پہ گن سکتے, اتنے غلطیاں. لیکن زمانہ آگے بڑھا اور زیادہ غلطیاں. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو اپنا بڑا نہیں بنا رہے. زمانہ گزرتا گیا اور زمانہ خلافت ختم ہو گیا. جب زمانہ خلافت ختم, دیکھو ایک ہوتا غلطی کرنا, ایک ہوتا غلطی کو صحیح بولنا. دیکھو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک شرابی شراب پیتا ہے, لیکن اس سے پوچھو شراب پینا اچھی چیز ہے تو ان بولتا نہیں شراب پینا گندی چیز ہے. کیا کروں صاحب, لت لگی ہوئی ہے. بولتا ہوں جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے کیا؟ پکا جھوٹا انسان, اس کو بھی پوچھو تو بھائی گندی چیز ہے یار, کیا کریں گے, عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی. بولتا ہوں دیکھو گناہ کرنا الگ چیز ہے, گناہ کو اچھا اور صحیح سمجھنا الگ چیز ہے. خلفاء کے زمانے میں غلطیاں ہوتی رہی اور ہر زمانے میں آج تک بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور غلطی انسان مانتا ہے, ہوتا کہ ہو بھائی میں خراب آدمی ہوں, میں گنہگار ہوں, میرے سے غلطیاں ہوتی ہے. لیکن جیسا خلافت کا زمانہ ختم ہوا تو ہوا اس طرح سے کہ تخت پر معاویہ بن ابی سفیان آ گیا. خلافت کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جب ختم ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم یکون ملکا عضوضا, ہوگا کیا؟ ظالم بادشاہت آئے گی. ظالم بادشاہت کیا کر رہی تھی, کیا کیا اس ظالم بادشاہ نے؟ معاویہ بن ابی سفیان جب سیٹ پر آیا اور مسلمانوں کا حاکم بن گیا تو اس نے کیا کیا؟ نعرے حیدری, نعرے حیدری. جس کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ, لیکن مضمون تھوڑا سینسیٹیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ غور سے سنو. فرق کیا تھا غلطی کرنے والوں میں اور معاویہ کے درمیان, یہ بتا رہا ہوں. ایک تھے غلطی کرنے والے, غلطی کرتے تھے, روتے تھے. قرآن میں آیا ہے
حدیث میں آیا ہے صحابہ سے غلطیاں ہوتے، بعد میں بزرگوں سے غلطیاں ہوتے، آج تک بھی بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ندامت رہتی ہے، شرمندگی رہتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. لیکن معاویہ جب سیٹ پر آیا تو وہ خود کو امیر المومنین کہلوایا. وہ امیر المومنین نہیں تھا، وہ امیر المنافقین تھا، وہ امیر المنافقین تھا، جی وہ داعی الی النار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو عمار بن یاسر کا قاتل ہوگا وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا. یہ جہنم کی طرف لے جانے والا یہ امیر المنافقین تھا، مگر طاقت تھی، پاور تھا تو سب کو کہتا تھا جی کیا کہنا؟ بولے ہاں کہو مجھے امیر المومنین، اور میرا جو فیصلہ ہے وہی اسلام ہے. اور پھر کیا کیا؟ شراب کو عام کیا. اب شراب کیا ہے؟ جی معاویہ کا آرڈر اس زمانے کے حساب میں تھا، معاویہ کا آرڈر از اسلام، یہی ہے اسلام. اور معاویہ کا آرڈر کیا ہے؟ شراب پینے والوں کو کوئی سزا نہیں، چھوٹ دے دو. بلکہ معاویہ کا خود کا شراب کا بزنس سٹارٹ ہو گیا. ایک نہیں بے شمار روایتیں، جب ٹائم آئے گا تو وہ بھی پورا کھولوں گا. کھول سارے چیزیں میرے پاس ہیں، اتنے بڑے بڑے فائلہ بنے ہوئے میرے پاس جی. اور جیسا کہ میں پہلے بتایا میں اہل سنہ ہوں، میں اہل سنت کی کتابوں کے علاوہ کوئی سند لیتا نہیں اور کمزور بات کرتا نہیں. معاویہ نے شراب کا باضابطہ بزنس شروع کیا. معاویہ نے جو ہے زنا کو عام، بے حیائی کو عام کیا. اس کے دلائل دوں گا. معاویہ کتنا بے حیا انسان تھا اور کیسا بے حیائی کو پھیلاتا تھا. معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ سود کو جائز قرار دے دیا ہے. مارکیٹ میں کھلم کھلا انٹرسٹ کا کاروبار کرنا اور اس کا نام اسلام. اب اسلام نام بن رہا تھا سود خوری کا، اسلام نام بن رہا تھا شراب پینے کا، اسلام نام بن رہا تھا بے حیائی کا، اسلام نام بن رہا تھا کمزوروں کو قتل کرنے کا، لینڈ گرابنگ کا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، سونا چرا لینا. یہ سارا کچھ اسلام کہلا رہا تھا. سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک چیلنج تھا. اگر سارے انلیگل کام آپ کو میں بتاؤں، نماز کا طریقہ بدل گیا. آپ نماز کیسا شروع کر، سجدے میں جاتے وقت آپ کیا کہتے؟ بولیے نا. سجدے میں جانے کے بعد نہیں، جاتے وقت کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا بولتے ہیں؟ بولیے. سجدے سے اٹھتے وقت کیا بولتے؟ کھڑی ہوئی حالت میں رکوع میں جاتے وقت کیا بولتے؟ ملک شام کے پورے مساجد میں اللہ اکبر ختم ہو گیا. اللہ اکبر نماز میں سے ڈیلیٹ کر دیا. جب مولا علی علیہ السلام، ارے شام تو شام ہے، عراق کے علاقوں میں تک، بصرہ اور کوفہ تک، جب مولا علی علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور مولا علی نماز پڑھے تو پیچھے نماز ختم کرنے کے بعد قدیم صحابہ روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آ کر کہنے لگے کہ علی آج تم نے رسول اللہ والی نماز یاد دلا دیا کہ آپ تو نماز کے ہر موومنٹ پہ اللہ اکبر کہتے ہو. کیا مطلب صاحب؟ ارے سالوں کے بعد اللہ اکبر کا لفظ سن رہے تھے. کاروں حج میں سے لبیک اللہم لبیک ڈیلیٹ کروا دیا تھا، کوئی لبیک نہیں پڑھا جاتا تھا. حج کو چینج کروا دیا تھا. روزے عصر کے ٹائم میں کھلوا دیتا تھا. سورج لوگ کو نظر آتا تھا. معاویہ کو بھوک لگتی وہ روزہ کھول لیتا اور سارے لوگ روزہ کھول لیتے تھے. جی روزے کو چینج کر دیا، زکات کو چینج کر دیا، ربا کو، سود کو کیا کہتے حلال کر دیا، شراب کو حلال کر دیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ اسلام. پورا کا پورا اسلام چینج ہو رہا تھا. اب امت کیا کرتی ہے؟ کبھی کسی صحابی کو بڑا مانے، کبھی کسی عالم کو بڑا مانے، کبھی کسی مفتی کو بڑا مانے. لیکن سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر سچا اسلام دیکھنا ہے تو اس کی طرف دیکھنا پڑے گا جس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. مولا علی ہے، شہید ہو گئے. سیدہ فاطمہ پردہ فرما گئی. امام حسن علیہ السلام زہر دے کر شہید کر دیا گیا. پوری کائنات کی نظر ادھر معاویہ کا بدلہ ہوا دین جس کو لے کر یزید پوری طاقت سے اٹھا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اصل اسلام کون سا ہے. جو پریکٹس کیا جا رہا ہے وہ اصل اسلام ہے یا کوئی اور ہے اسلام؟ کہاں دیکھے ساری امت نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. دین حسین ہے، دین کوئی اور نہیں ہے، دین کوئی اور نہیں ہے، دین حسین ہے. اگر تم کو صحیح نماز دیکھنا ہے تو 1000
مولانا نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، سچی نماز دیکھنا ہے حسین کو پلٹ کر دیکھو. اگر تم کو حلال اور حرام سمجھنا ہے حسین کو پلٹ کر دیکھو. کہیں اور گارنٹی نہیں ہے، ایک جگہ ہے. جی یزید اپنے باپ معاویہ کا نظام اور سسٹم اور بنے ہوئے چیز کو، نظام کو اسلام کہہ کر چلا رہا ہے اور امت دیکھ رہی ہے. مفتی اس کے ساتھ، ملا اس کے ساتھ، فوج اس کے ساتھ، لشکر اس کے ساتھ، میجورٹی اس کے ساتھ، مسجد اس کے پاس، ممبر اس کے پاس. امام حسین کے ہاتھ میں کیا ہے؟ زنانہ مردانہ ملا کے 100 150 آدمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مگر اسلام وہی ہے جو وہ 100 آدمی کے پاس ہے. کیوں؟ وہ 100 امام حسین کو فالو کرتے ہیں. لوگوں، نجات اسی میں ہے. جی نجات اسی میں ہے. اس لیے یزید کی پوری طاقت تھی، پورا فورس تھا یزید کا، پوری کوشش تھی یزید کی کہ امام حسین کو کیا کر دیا جائے؟ امام حسین کو شہید کر دیا جائے. بولیے نا، کیا تھا یزید کا پروگرام؟ امام حسین کو نہیں، غلط. امام حسین کو شہید کروانا نہیں چاہتا تھا. شہید تو وہ علی کو کر چکے ہیں، شہید تو وہ حسن علیہ السلام کو کر چکے ہیں. پھر امام حسین کو بھی شہید کر دیں گے تو بچے گا کیا؟ نہیں، جو سسٹم میرا باپ نے بنایا ہے وہ موڈیفائیڈ اسلام کو امام حسین ماننا. یزید امام حسین کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، امام حسین کو جھکانا چاہتا تھا. آپ لوگ بولو نا بھائی، اب آپ لوگ یہاں پر ماشاءاللہ کئی 100 لوگ یہاں پر جمع ہیں. اگر اتنے 100 لوگ کو قتل کرنا ہے تو کتنی آرمی لگے گی؟ جی ایک 100 گن مشین لے کے اگر اطراف میں ٹھہرے ایک ساتھ گولیاں مارے تو ختم ہو جاتا. یہ جتنا نمبر ہے نا، اتنا نمبر تو جلیان والا باغ میں انگریزاں ایسے ایک ہی دن میں مار دیے تھے. جی 350 400 آدمی کو تو ایک ہی ٹائم پہ مار دیے تھے. اگر قتل کرنا ہے تو 1 گھنٹہ نہیں لگتا اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. لیکن وہ گھیرا ڈالنا، 1000 آدمی کا لشکر، پھر 4000 آدمی کا لشکر، پھر 30,000 آدمی کا لشکر، بار بار دھمکی آمیز آنا بات کرنا جانا، آنا بات کرنا جانا. کیا کہتے ہیں 6 دن سے گھیراؤ میں رکھے. 6ویں دن تک جب نہیں مان رہے ہیں، بالکل نہیں مان رہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، مطلب یزید کو بڑا مان لو، یزید کے سامنے جھک جاؤ. یزید چاہ رہا ہے کہ حسین یزید کے سامنے جھک جائے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. جب حسین کہہ دیں گے یزید صحیح ہے، معاذ اللہ، اگر حسین کہہ دیں یزید صحیح ہے تو پھر اسلام شراب پینے کا نام ہے، اسلام بے حیائی کا نام ہے، اسلام جھوٹ بولنے کا نام ہے، اسلام قتل کرنے کا، دہشت گردی کا نام ہے، اسلام غداری کا نام ہے. اگر یزید کے سسٹم کو مان لیے. امام حسین کھڑے ہیں، چند نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں. امام حسین کہہ رہے نہیں، وہ سمجھا اپنے ویسا سمجھا، بولے ذرا ڈرائے تو ڈر جائیں گے. جی ڈرائے تو ڈر جاتے. ان اور ڈرتے بول کے کیسا معلوم؟ کلمہ کیسا پڑھے؟ تھوڑا پیچھے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سمجھائے تو کلمہ پڑھے تھے کیا؟ نہیں پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کو پلٹا دیے، اپنے آنکھوں سے دیکھے، کلمہ پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے. کنکریاں ہاتھ میں کلمہ پڑھ لی تھی، سن لیے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے. اسلام قبول کرے کیا؟ ارے جھاڑوں کو چلا کے بتا دیے سرکار، کلمہ پڑھے کیا؟ کب کلمہ پڑھے؟ جب 10,000 کا لشکر آ کر مکے میں گھیراؤ کر دیا تو معاویہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یزید بن معاویہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، معاویہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. جی فلاں کہتا ہے لا الہ. کیا کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ ڈرنے والا کلمہ ہے. یہ کیونکہ یہ لوگ جب لشکر گھیرتا ہے تو ڈر کر اپنا ایمان بدلتے ہیں. یزید نے بھی وہی سمجھا، بولا امام حسین کو گھیرو. جی امام حسین کو گھیرو، ڈر کر میری بات کو مان لیں گے. انہوں نے ڈرا کر ہم کو کلمہ پڑھوایا. یزید نے کہا کہ ڈرا کر انہوں نے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے نانا کا کلمہ پڑھوایا. میں گھیرے میں ڈال کر اپنے باپ کا نظام اور اپنے باپ کا کلمہ پڑھواؤں گا. امام حسین ٹھہرے رہے. جب دیکھا کہ یہ لشکر سے نہیں ڈر رہے ہیں تو 7 تاریخ کی صبح سے کہہ دیا پانی بند. جی کیونکہ وہ لوگ اپنا دین بدلے تھے نا 100 اونٹ کے بدلے میں.
تھوڑا کانا پانی مال اگر مل جائے تو وہ دین ان کے الٹ پلٹ ہوتے تھے. جدھر سے پیسہ ادھر کا ایمان تھا ان کا. انہوں نے سمجھا کہ پانی بند ہوگا تو یہ ہمارے باپ کا معاویہ کا کلمہ پڑھ لیں گے. امام حسین علیہ السلام نے پیاسے ہو گئے, سارے ساتھی پیاسے ہو گئے. مرد تو مرد ہے, عورتیں اور بچوں کو پانی نہیں رہا, مگر امام حسین نہیں جھک رہے ہیں, نہیں بیعت کر رہے. تو یزید نے جھکانے کے لیے, آپ دیکھیے نا, آپ تو سنے ہوں گے واقعہ, ہمارے محبوب بابا ماشاءاللہ بیان کرتے ہی رہتے کہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ایسا اٹھائے تھے پانی کے لیے. معلوم نا آپ لوگ کو یہ واقعہ, جب ایسا اٹھائے تو تیر آیا اور کہاں گیا جی, علی اصغر کے حلق میں سے گزر گیا. اتنا تیز نشانہ والا, اتنا صحیح نشان رکھنے والا آدمی, علی اصغر کے حلق میں مارنا اس کو سمجھ میں آیا, امام حسین کے سینے پہ کیوں نہیں مارا؟ ان امام حسین کو مارنا چاہ رہا ہی نہیں تھا, وہ جھکانا چاہ رہا تھا, یہ جھکانا چاہ رہا تھا. لشکر سے ڈرا کر, دھوپ میں جھلسا کر, آگ کی گرمی, زمین کی گرمی, ہر طرف سے جھلسا کر, ڈرا کر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہر قسم کا تھریٹ دے کر امام حسین علیہ السلام کو جھکانا چاہتا تھا. علی اصغر کو شہید کیا, عباس کو شہید کیا, علی اکبر کو شہید کیا, عون کو کیا, محمد کو کیا, ابو بکر کو کیا, عثمان کو کیا. کس کو نہیں شہید کیا؟ بچوں کو شہید کیا, بڑوں کو شہید کیا, عورتوں کے خیمے جلا دیے. امام حسین کھڑے ہیں, جھک نہیں رہے. امام حسین, اگر امام حسین مان لیے تو آج اسلام دوسرا ہوتا تھا. آج جو اسلام پر ہم فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس سے اچھا دین لا کر بتا دو, سب سے بہتر ہمارا اسلام ہے. وہ اسلام کربلا میں آخری امتحان سے گزر رہا تھا کہ وہ اب رہے گا یا ختم ہو جائے گا. کون سا اسلام رہے گا؟ محمد رسول اللہ کا اسلام رہے گا یا معاویہ بن ابی سفیان کا اسلام رہے گا؟ امام حسین کھڑے رہے کہ لوگوں دیکھو, اگر تم کو دین چاہیے تو دین است حسین. ارے پھر یہ دین زمین پہ مٹ گیا تو کیسا؟ فکر مت کرو, یہ دین نہیں مٹے گا کہ دین پناہ است حسین. یہ دین کو بچانے والا, یہ دین کو بچانے والا حسین ہے. یہ دین ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ دین کا چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاداران اہل بیت کے خون سے سینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام کا چراغ اہل بیت حضرت سیدنا ابو طالب کے خون سے, ان کی اولاد کے خون سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلگایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے روشن کیا ہے. یہ دین اسلام میں, یہ دین اسلام کو کوئی نہیں بجھا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نور کو, اس کے چراغ کو امام حسین علیہ السلام کے پاک خون سے سلگایا ہے, روشن کیا ہے. دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ نہیں دیا, جھکے نہیں. بس یہ ایک نہیں جھکنا تھا, یہ ایک نہیں جھکنا تھا, اور یہ نہیں جھکنے کی وجہ سے پوری دنیا کو معلوم ہو گیا. اس وقت عمومی ممبروں پر جتنے ملا بیان کر رہے ہیں سب باطل ہے, حسین حق ہے. جتنے مفتی فتوے دے رہے تھے اس وقت سب غلط تھے, امام حسین حق ہے. کیونکہ وہ رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے خلفاء میں آخری خلیفہ تھے. جی پنجتن پاک انی تارکن فیکم خلیفتین. امام بالآخر وہ کیا کہتے ہیں, برداشت سے باہر ہو کر امام حسین علیہ السلام کو تیر مار دیا. جیسے امام بھائی وہ تو بڑے کیا کہتے ہیں 33 مرتبہ گھونپا گیا, 34 مرتبہ تلوار سے مارا گیا, آپ کے سر کو کاٹ کر نکالا گیا. جب آپ کے جسم پاک پہ سے کپڑا اتارا گیا 110 جگہ سے کٹا ہوا پھٹا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے انہوں نے قتل کیا, اس بے دردی سے انہوں نے قتل کیا. لیکن رہتی دنیا تک سب کو پتا چل گیا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے, کہ رسول اللہ کے جانشین نے اس کو نہیں مانا ہے. یہ ہے قرآن اور اہل بیت. یہ آپ کہیں پر بھی جائیں, مفادات کی وجہ سے لوگ حق بولنے سے, ارے بھائی صاحب ذرہ
دو ڈنڈے پولیس کے پڑتے لوگ اپنا بیانیہ بدل لیتے، گواہیاں بدل لیتے، قسمیں بدل لیتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتا ہے آدمی، ہو جاتا ہے، کمزور ہے انسان، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گارنٹی دیے ہیں وہ گارنٹی اہل بیت ہے، وہ گارنٹی اہل بیت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میرے اہل بیت، قرآن اور میرے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، کبھی ان کو نہیں چھوڑنا، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گارنٹی ہے تم نہیں بھٹکو گے۔ یہی ہے جو صراط مستقیم کی طرف چلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بڑا بنا لو، علی ہدایت دیتا ہے، علی ہدایت دیتا ہے، تو لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ امام حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا۔ ہم کیسا بچا سکتے ہیں اسلام کو؟ دیکھو امام حسین کے غم میں آپ آنسو بہائے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسلام پر عمل کرو، یہ رسول اللہ کا مقصد ہے، یہ مولا علی کا مقصد ہے، یہ امام حسن کا مقصد ہے، امام حسین کا مقصد ہے۔ اسلام پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ یہ جو سنتیں آپ کے سامنے بچی ہوئی آج ہے نا، یہ امام حسین اس کو بچانے کے لیے، یہ تاکہ آپ تک پہنچے، اس لیے یہ محنت کی ہے۔ بہرحال قرآن اور اہل بیت سے وابستہ افراد کو مبارک ہو۔ میں سوچا تھا کہ کم بولوں گا، شاید میں وقت سے بہت زیادہ بول دیا، آپ لوگ کا وقت خراب کر دیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا اہل بیت کی اس محفل میں جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے، اور اہل بیت کی اتباع میں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ خلفاء کے سچے مرید بننے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے سروں پر علی ولی اللہ کا جھنڈا لہراتے رہے، قیامت کے دن بھی میدان میں جب کھڑے ہو تو ہمارے امام مولا علی کا جھنڈا ہمارے سروں پر لہراتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔